بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں اور خود بھی جلیل القدر صحابی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ کا کوئی بول، جھوٹ کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، اس جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ جو حفاظت والے فرشتے ہر آدمی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، لکھنے والے فرشتے، حفاظت والے فرشتے جو اللہ جل شانہ نے ہر بندے کے ساتھ مقرر کر رکھے، جھوٹ کے اس بول کی نحوست، جھوٹ کے اس جملے کی یا اس کلمے کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک میل یہ بھی 1.5 کلومیٹر یا اس سے اوپر کا ہوتا ہے، تو کئی کلومیٹر دور فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے چلا جاتا۔ فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے، اس لیے ہر قسم کی چیزوں کا، شر اور فتن کا انہیں احساس اور اندازہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے قلوب، ہمارے دل تو گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، گناہوں سے زنگ آلود ہیں۔ کسی شر اور فتنے کی ہمیں نہ تمیز ہوتی ہے، نہ احساس ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی بدبو کا ہمیں کچھ احساس ہو پاتا ہے۔ اس کی عام مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو گندگی اور غلاظت اٹھانے کا کام کرتا ہو، کوئی خاکروب یا جمعدار ہو، تو اس کو بدبو سے یا اس غلاظت سے ایک طرح سے اتنی وحشت نہیں ہوتی جتنا ایک دوسرے آدمی کو جو اس سے مانوس نہ ہو، عادی نہ ہو، وحشت ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی جو غلاظت یا گندگی اٹھانے سے مانوس نہیں ہے، اس کی اٹھانے کا عادی نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ گھن کرتا ہے، اس کی بدبو اسے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس کی جو ہے بری بو اس کو محسوس ہوتی، جبکہ جو خاکروب ہے، وہی اٹھانے والا، وہ کام کرنے والا، اس کو اتنی شدت سے احساس نہیں ہوتا۔ وہ بس اوقات جو ہے وہ گٹر میں بھی چلے جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، عام آدمی اس سے گھن کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہم اور آپ کا ہے کہ ہم اور آپ کی زندگیاں، ہم اور آپ کے قلوب، ہمارے اور آپ کے دل گناہوں کے عادی ہو چکے، اور عادی ہو کر اتنے زنگ آلود ہو گئے ہیں، اب گناہ کی نحوست کا یا گناہ کی بدبو کا ہمیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ دل اگر مطہر ہو، منور ہو، ایمان سے روشن ہو، ایمان کی حلاوت سے آراستہ پیراستہ ہو، تو ذرا سی کوئی ایسی بدبو والی بات، ذرا سا ایسی گناہ والی بات سرزد ہو تو دل میں جو ہے وہ اس کا احساس ہو۔ بزرگان دین کے واقعات ایسے ایسے مشہور ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے ہاتھ دھوتے وقت محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت محسوس ہو جاتا تھا کہ کون سے گناہ دھل رہے ہیں چہرہ دھوتے وقت، اور پیر دھوتے وقت بھی احساس ہو جاتا کہ کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ یہ احساسات ہم اور آپ کو نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔
دیکھیے ہر اچھے کلمے کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، اور ہر برے کلمے کے اندر اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا کے اندر غلاظت کی بدبو اور پھولوں کی خوشبو اور دیگر عطریات کی خوشبو، دنیا کے اندر یا دنیا کی چیزوں میں جیسا ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے کسی میں خوشبو رکھی تو کسی میں بدبو رکھی، ایسے ہی یہ روحانی چیزیں ہیں، یہ روحانیات کی دنیا کی چیزیں ہیں، ایک خیر اور نیکی کی باتیں، نیکی کے امور ہیں جس میں اللہ نے حسن رکھا، اللہ نے خوبصورتی رکھی، اللہ نے اس کے اندر خوشبو رکھی۔ دوسری وہ شر، برائی اور بدی کی چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ نے بدصورتی رکھی، جس کے اندر اللہ نے بدبو رکھی، رائحہ کریہہ رکھا۔ تو ہم چونکہ دنیا کے اتنے عادی ہیں، دنیا کی آسائشوں کے، دنیا کے آلائشوں کے اتنے عادی ہیں کہ دنیا کی ان چیزوں کا تو ہمیں احساس ہو پاتا ہے کہ بھئی اس کی خوشبو اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی نہیں ہے، یہ بدبو آ رہی ہے اس سے، لیکن جو روحانی چیزیں ہیں ان کی اچھائی یا ان کی خوشبو اور بدبو کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم نے اپنے قلوب اور اپنے دلوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اتنا آلودہ کر دیا، گناہوں سے اتنا آلودہ کر دیا کہ نہ اچھی بات کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اس لیے عبادات میں لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، بڑی مشقت سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بزرگان دین کے واقعات ہیں، نماز میں لگ جاتے ہیں تو پوری رات ایک ایک رکعت میں گزار دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر اس کی لذت کا تمہیں احساس ہو جائے، اس کی مٹھاس اور حلاوت کا تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں بھی شاید کچھ محسوس نہ ہو، مزہ آنے لگے کہ چلو اور بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بزرگوں سے ایسے واقعات روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا، اور یہ ہم پر اور آپ پر بھاری ہو جاتی ہے۔ نماز تھوڑی سی ہماری طویل ہو جائے تو مشکل ہونے لگتی ہے، اور طبیعت پر بھار ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی ہمیں نہ حلاوت اور خوشبو کا احساس ہے، اور نہ ہی گناہوں اور برائیوں کی بدبو کا ہم اور آپ کو احساس ہو پاتا، چونکہ ہمارے قلوب دنیا اور دنیا کی چیزوں سے آلودہ ہو چکے۔ اس حدیث مبارک کا تعلق بھی ایسے ہی ہے کہ جب آدمی جھوٹ کا بول زبان سے نکالتا ہے، جھوٹ کی بات یا جھوٹ کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتا، تو ہم اور آپ کو اس کی بدبو کا احساس نہیں ہو پاتا۔ دھڑلے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے، ایک کلمہ ایک بول تو دور کی بات، جھوٹ کی پوری ایک داستان لکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک جھوٹ 100 جھوٹ کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ تو آدمی جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ مزید 100 جھوٹ بولنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے پہلے والے جھوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو سچ دکھانے کے لیے ہمیں مزید اس کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تب جا کر پہلے والے جھوٹ سے ہم بچ پاتے ہیں، یا اس کو ہم لوگوں کے سامنے سچ کر دکھاتے ہیں، سچا ثابت کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا بدبو ہے، اس کی کیا نحوست ہے، اس کی ہمیں پتہ ہی تک نہیں چلتا۔ ہاں، اس کی نحوست کی وجہ سے حفاظت والے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قلوب منور ہیں، ان کے قلوب مطہر ہیں، ان کو ان کی بدبو کا احساس ہو پاتا ہے، جس طرح ہمیں دنیا کی خوشبو اور بدبو کا احساس ہو پاتا ہے، انہیں روحانی دنیا کی، نورانی دنیا کی خوشبو اور بدبو کا احساس ہو پاتا ہے، لہذا اس کی بدبو کا ادراک کرتے ہوئے وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جس طرح دنیا کی غلاظت اور بدبو سے بچنے کے لیے دور چلے جاتے ہیں اور منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہی حال فرشتوں کا ہوتا ہے، دور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حفاظت والے فرشتوں کے دور جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں آتی۔ لامالا جب فرشتے دور چلے جائیں گے حفاظت والے، تو شیاطین قریب آئیں گے، جنات قریب آئیں گے، جن کا مقام ہی بدبو والی جگہ ہے۔ بدبو والی جگہ شیاطین کے ٹھکانے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آئے بیت الخلاء، یہ شیاطین کے
جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہیں۔ آدمی اگر یہاں جاتے وقت حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام نہ کرے تو وہ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ شیاطین اور جنات کی طرف سے مسلط ہو جاتی ہے، جس کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ اور سب سے بڑا المیہ پھر باتھ روموں کا گھروں کے ساتھ ہونا، بلکہ کمروں کے ساتھ ہونا، یہ اور زیادہ مزید بگاڑ اور فساد کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں ہوتا تھا گھر کے بالکل کنارے اور آخر میں دور کہیں جا کر یہ چیزیں ہوا کرتی، لیکن اب تو ہر اٹیچ بات کے نام پر ہر کمرے کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر یہاں داخل ہوتے وقت، یہاں سے نکلتے وقت ہم ان دعاؤں کا، حفاظت کی دعاؤں کا جو احادیث میں آتی ہیں ان کا اہتمام نہیں کریں تو پھر طرح طرح کی پریشانیاں یہ ہمیں سہنی پڑیں گی۔ اسی طرح جب بیت الخلاء سے نکلے تو دعا کا اہتمام کریں، اور باقاعدہ اس کا دروازہ بند کر کے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ دروازوں کا کھلا رہنا یہ بھی گھروں میں ان جنات اور شیاطین کے داخلے کا باعث بن جاتا۔ تو جب حفاظت والے فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو پھر جنات اور شیاطین قریب آتے ہیں، پھر آدمی طرح طرح کی گندگیوں کا، روحانی اعتبار سے گندگیوں کا، غلط وساوس کا اور غلط باتوں کا، اور اسی طرح 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 کی جسمانی اور روحانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بول کی نحوست، ایک جملے کی نحوست، اور جب پوری زندگی ہماری جھوٹ پر چل رہی ہو اور حرام لقمے پر چل رہی ہو، ہمارے معاملات صاف نہ ہو، عبادات ہماری درست نہ ہو، گناہوں کے دلدل میں ہم ڈوبے ہوں، تو پھر ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا، جس کا ہم اور آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ مظلوم فلسطینی دوبارہ ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور دوبارہ جو ایک دن میں سینکڑوں لوگ ان کے شہید ہو رہے ہیں۔ کل پہلا دن جو جنگ بندی ختم ہونے کا، تقریباً جو ہے نا 250 کے قریب آدمی انہوں نے شہید کر ڈالے۔ کوئی معمولی مقدار نہیں، بولنے کو تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں، لیکن 200 کے قریب آدمیوں کا شہید ایک دن میں کر دینا۔ دنیا پوری جو ہے نا چپ کا جو ہے نا وہ لی ہوئی لبادہ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں۔ ایمان والے مانگ رہے ہیں لیکن وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری بدعملی کا، ہماری ان برائیوں کا اور ان شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔